حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اول تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا اور منشائے خداوندی تھی کہ جاؤ اور بد دعا کرو کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ لیکن اس بد دعا پر نبی علیہ السلام کا آمین کہہ دینا بہت ہی عجیب بات ہے۔ آپ ذرا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بدبخت کہہ کر تو دیکھے، یا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بدبخت دعا دے کر کے تو دیکھے، وہ ایک لفظ بھی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں سن سکے گی۔ وہ کہے گی کہ میرے بیٹے کو بد دعا دی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بیٹے کو بد دعا دے اور ماں اس پر آمین کہہ دے۔ اگر ماں محبت کی وجہ سے آمین نہیں کہہ سکتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مؤمنین کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے والے ہیں، انہوں نے کیسے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ دی؟ ہمارے مشائخ نے جواب میں لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت گناہوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو اتنی بھی کوشش نہ کرے وہ پکا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو رمضان کا اتنا بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کروا لے تو وہ پکا محروم ہے، اس کا تو برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے آمین کی مہر لگا دی۔